اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوے کو تکلیف کیا تھی بھلا؟ اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر آنسو کا قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا کہ روؤں نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے بھلا، کالا رنگ ہے میرا، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں، اور یہ سارا کچھ اس رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بوڑھے بزرگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا اور بولا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے میری کہ پہلے تم ایک بار ہنس سے مل کر آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا یہ کون سی بات ہے، اور وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ وہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا۔ ہنس پانی میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو تم اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا، کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے اتنے خوبصورت خوبصورت رنگ ہیں اور میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ دور سے تو پانی کے اندر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے کیا؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، سبز، کتنے پیارے رنگ اور کتنی پیاری آواز ہے اس کی۔ وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے ہیں اسے، اس کو پیار کرتے ہیں، مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، اس کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا یہ سب سن کر حیران ہو گیا۔ تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کتنی ہی دیر وہ طوطوں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ درختوں کا رنگ بھی سبز تھا اور طوطے کا رنگ بھی سبز، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 چکر جنگل کے لگانے کے بعد اسے کہیں طوطا ملا۔ کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو آپ، کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی، آپ کتنے خوش رہتے ہوگے، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، کتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوگے تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش پرندے ہوگے۔ طوطا بولا کہ کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران رہ گیا، تو کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟
تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا کہ مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی کیا؟ تم اپنے آپ کو دیکھو، اتنے آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر لیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے زیادہ خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ میرے سے تو مور اچھا ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ اڑا اور گیا مور کو ڈھونڈنے، مور اسے مل نہیں رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آیا، کتنے سارے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کیسے شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم کتنے خوش رہتے ہوگے۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے ہی تو میں اس چڑیا گھر میں قید ہوں، یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، لیکن کوئی مجھ پر رحم نہیں کرتا اور میں کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہوں، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ تو مور بولا کہ میں نے پورے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا کہ وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا، وہ کوا ہے، کوا، وہ تم ہو، نہ تمہیں کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور ان بزرگ کے پاس آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا فیصلہ کیا تم نے، کیا بناؤں تمہیں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی۔ وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا، وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ اب یہ تو ایک کہانی تھی جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب بات کچھ یوں ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ جو بھی ہیں، جس حال میں ہیں، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر مت کریں اور یہ جان لیں کہ آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں، خدا نے کوئی اور آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں خوش رہیں، مطمئن رہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر کرنا مت بھولیں
اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔